ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے واسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، اعلیٰ اور بالا پر۔ معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں،
قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور قریب جانے سے مراد کہ ایسے اسباب جن کی وجہ سے انسان وہ عمل کر سکتا ہے، ان اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس عمل کو بدکاری اور زنا کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس عمل کو ایک انتہائی قبیح اور برا راستہ قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ عمل امت مسلمہ کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تو بات کی جائے اس عمل سے بچنے والوں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایمان والے قرار دیا ہے۔ کسی کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، ایمان والا مومن سمجھتا ہوں، کسی کو آپ سمجھتے ہیں، سارا زمانہ سمجھے۔ اصل میں ایمان والا وہ انسان ہے، کامیاب وہ انسان ہے جس کو اللہ خود کہہ دے کہ میرا یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اور ان کی جو خوبیاں رب العالمین نے بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی خوبی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور مجھ سے ڈرنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ سادہ لفظوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے اپنے بندے ہیں، جن کا تعلق میرے ساتھ خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے ہمارے درمیان، ان کا ڈائریکٹ میرے ساتھ تعلق ہے، وہ پکارے میں سنتا ہوں اور میری ساری توجہ اپنے ان بندوں کی طرف ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ 3 قسم کی آیات اس حوالے سے نازل ہوئی، 3 مراحل سے گزر کے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام نہیں کیا، لیکن زنا اللہ کے ہاں اتنا ایک کبیح اور گندا عمل ہے اور سنگین جرم ہے کہ اس میں مراحل کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ سیدھا سیدھا اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا ایک ایسا عمل ہے جس کو ابتدائے اسلام سے ہی رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی رعایت دے دی گئی ہو، بالکل بھی نہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو مسلمان کرتے، دائرہ اسلام میں داخل کرتے، تو جہاں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا عہد لیتے تھے، بیعت لیتے تھے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اس انسان کو، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی مسلمان ہوتا، اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی وعدہ لیتے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گے۔ اسلام ہی تب قابل قبول ہے کہ جب انسان اس بات کا اللہ کے ہاں عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ میں کبھی یہ عمل نہیں کروں گا۔ اور یہ ایسا کبھی عمل ہے، اس عمل کی سزائیں دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہیں، اور اگر اس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ بھی اس سے انتقام لیتے ہیں۔
اور اگر اس کا معاملہ معاشرے کے ساتھ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، تو پھر شریعت نے بھی اس انسان کو سب کے سامنے حد لگانے کا، سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی جرائم انسان کرتا ہے، چاہے وہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں، کسی جرم کی وجہ سے شریعت انسان کو پتھر مار مار کر رجم کرنے کا حکم نہیں دیتی، الا کہ کسی نے کسی کو پتھر مار مار کے قتل کیا ہو تو اس کے قصاص میں اس انسان کو، اس قاتل کو پتھر مار کے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے سوائے زنا کے۔ اور ایسے موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ ایک انسان کو سر میں پتھر لگا ہے، اس کی آنکھ پھوٹی ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اس کا جسم زخمی ہے، اور زخم پہ زخم لگ رہا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے اس کی جان نہیں نکل سکتی۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر شادی شدہ انسان، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ زنا کر لے تو ان کو زمین کے اندر گاڑ کے پتھر مار مار کے ان کو رجم کر دیا جائے، اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک ان کی جان نہیں نکل جاتی۔ اتنی سنگین سزا شریعت میں اور کسی جرم کی نہیں ہے۔ آپ پوری کتاب و سنت پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس بات کو چھوڑا ہے، یہ تربیت کی ہے کہ اس عمل کی پاداش میں رعایت نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو نسلوں کو، خاندانوں کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات آپ پڑھتے ہیں۔ انسان تھے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو پتا تھا ایک مرتبہ برائی ہو گئی، ایک مرتبہ، ان کو اندازہ تھا کہ دنیا میں یہ معاملہ صاف ہو جائے تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر یہ معاملہ آخرت میں چلا گیا اور بغیر یہ گناہ معاف کروائے موت آ گئی تو قبر سے لے کر حشر تک انتہائی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو فکر تھی، وہ یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے، ان کے ارادے پختہ تھے کہ میں کسی بھی حال میں جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو صاف کر لوں، بالخصوص یہ برائی والا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ماننا کیا ہے؟ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس عمل کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ آئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جب بچہ پیدا کر لو پھر آنا۔ یہ ساری حدیث آپ نے سنی ہے، کتنے مراحل سے وہ گزری اور مہینوں اس نے انتظار کیا اپنی موت کا، اور پھر بھی مطالبہ یہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد لگائیں، دنیا میں میرا معاملہ صاف کر دیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا جواب دے سکوں۔ ایک مرتبہ صرف برائی ہوئی ہے، یہاں پہ ہزاروں دفعہ لوگ کر کے بالکل پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں اور اس عمل کے دنیا اور آخرت میں نتائج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سزاؤں میں سے زنا کے بدلے دنیا میں جو نتائج انسان کو ملتے ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس کے نقصانات بیان فرمائے۔ فرمایا جس معاشرے کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے، یا یوں فرمایا کہ جب 3 گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے تو پھر 3 قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے فرض ہو جائیں گے۔ وہ تینوں گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور عموماً تقریباً ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لے، اور تقریباً ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان تینوں گناہوں کا تعلق ضرور ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سود عام ہو جائے گا، فرمایا جب موسیقی عام ہو جائے گی۔ کس گھر میں موسیقی نہیں ہے؟ کس موبائل میں موسیقی نہیں ہے؟ کوئی شاید ہزار نہیں لاکھوں میں سے کچھ لوگ ہوں جو بچتے ہیں اور یہ نوٹ کرتے ہیں، میری پوسٹ میں، میرے جو ہے وہ میسج میں، میں نے جو ویڈیو پوسٹ کی ہے اس میں، یا میرے موبائل میں، یا میری رنگ ٹون میں، یا کسی بھی حوالے سے کچھ لوگ لاکھوں میں ایسے ہیں جو غور کرتے ہو کہ موسیقی موجود ہے، میں نے اس سے اوائڈ کرنا ہے۔
حماقت تو اس حد تک کی جاتی ہے، قرآن کی آیت چل رہی ہے، نیچے ترجمہ چل رہا ہے، پیچھے بانسری کی آواز چل رہی ہے، اور یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ فرمایا جب موسیقی عام ہو جائے گی، شراب عام پی جائے گی، اور فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا۔ سروے کریں آپ معاشرے کا، جا کے دیکھیں، کوئی ہے جو اپنی نظر کو جھکاتا ہوگا؟ جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ یہ طاقت دے دے، جس کو اللہ یہ سوچ فکر جس کے دل میں پیدا کر دے کہ بھائی میری نظر ہے، اگر میں کسی غیر محرم عورت کی طرف یا اللہ کی منع کردہ چیزوں کی طرف دیکھوں گا تو مجھے اللہ رب العالمین نے میری اس نظر کی وجہ سے یہ زنا شمار ہوگا۔ اور ہم نے تو فزیکلی جو زنا ہے اس کو زنا سمجھا ہے، لیکن نظر، ہاتھ، پاؤں، پورے جسم کا، کانوں کا، زبان کا، یہ ساری چیزیں زنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ کوئی کسی عورت کے ساتھ فحش گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان زنا کر رہی ہے، کوئی کسی عورت کی آواز سن رہا ہے تو اس کے کان زنا کر رہے ہیں، کوئی کسی عورت کو جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں، جو کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے غیر محرم عورت کو تو اس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی برائی کی طرف چل کے جاتا ہے اس کا پاؤں زنا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے میں جس چیز کو زنا سمجھا جاتا ہے وہ وہی ہے، انسان کا پورا جسم زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین چیزیں عام ہو جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی نام بدل بدل کے، اور پھر ملک پاکستان کی میں کیا بات آپ کے سامنے کروں، کس نے روکنا ہے؟ صاحب اقتدار لوگوں نے، جن کے پاس طاقت موجود ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جو چاہیں تو روک سکتے ہیں، وہ خود پیتے ہیں، ان کے بستر خود سجتے ہیں غیر محرم عورتوں کے جسموں سے، وہ روکیں گے زنا کو؟ اور بڑے بڑے سکینڈل بنتے ہیں، ہزاروں بچیوں کی عصمتوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وزیر کا بچہ شامل ہے، کسی وزیر کا رشتہ دار شامل ہے، اور جن کی محفلوں میں شراب چلتی ہو، جنہوں نے لائسنس دیے ہو ملک پاکستان میں، کلمے کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں شراب بیچنے کے، وہ لوگ روکیں گے شراب بیچنے کو؟ یہ المیہ ہے، پرلے درجے کے گھٹیا، پرلے درجے کے غیرت سے آری لوگ ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے، پارٹیوں کی محبت میں، عقیدتوں میں، میری یہ پارٹی ہے، میرا جو ہے وہ یہ مرشد ہے، میرا یہ لیڈر ہے، اس نے جس کو بھی کھڑا کر دیا وہ زانی ہے، شرابی ہے، غیرت سے آری ہے، بے ایمان، چور، ڈکیت ہے، میں نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ پہلی بات یہ بنیاد ہی غلط ہے، دوسری بات ہمارا طرز عمل ہی غلط ہے۔ جب تک ہمارا چناؤ، ہمارے جو اصل عہدے دار ہیں جن کو عہدہ دینا چاہیے حدیث کے مطابق، صاف کردار والے بندے کو یہ امانت سونپنی چاہیے، جب تک ہماری یہ جد و جہد نہیں نہ ہوگی اس وقت تک ہمارے ملک کو مجموعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ ہمارے گھروں کو ان چیزوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ تین عذاب کون سے آئیں گے؟ فرمایا اللہ پتھروں کی بارش نازل کرے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ میں نے کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو دیکھی، سندھ کے ایک علاقے میں بڑی جیسے عام بارش، پانی والی بارش ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود زمین پہ گرتے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اولے گرتے ہیں، برف کی بارش ہوتی ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی انسان زخمی ہوتے ہیں، کئیوں کی موت ہوتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پتھروں کی بارش نازل کرے گا کس وقت؟ جب زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی اور موسیقی عام ہوگی۔ یہ تینوں گناہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور دوسرا عذاب، اللہ شکلیں تبدیل کر دے گا۔ کئی لوگ ایسے دیکھیں، اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ ہم سے گناہ ہوئے جو ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، وہ صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، ہماری پکڑ نہ کرے۔ فرمایا اللہ شکلیں تبدیل کر دے گا۔ اچھی بھلی شکلوں والے سلنڈر پھٹا ہے، چہرہ جل گیا، پہچان میں نہیں آتا، کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، چہرہ تبدیل کر دیا اللہ نے۔ اور تیسرا عذاب جو آئے گا، اللہ زمین میں دھنسا دے گا۔ 2005 میں میرا خیال ہے زلزلہ آیا تھا یہ بالا کوٹ کے علاقے میں، تو ایک پورے کا پورا ہوٹل اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اور اس میں ہمارے ساتھی یہ فلاح انسانی فاؤنڈیشن والے بھی تھے، یہ سارے شاہد ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب لاشیں نکالی جسم پہ کپڑے ہی نہیں تھے،
سب سے اوپر والا چھت والا پورشن ہم نے لینٹر توڑ کے وہ جب لاشیں نکالی، بس باقی تو گئے نا، جو ہم نے نکالے وہ ننگے تھے، ان کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں تھے. یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے زمین میں دھنسایا ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ہماری بچی کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. غیرت کے نام پہ بچی کو قتل تو کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری پرورش کیا ہے یہ تو دیکھیں. ہم نے اس کو سکھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے، اس کے سامنے کر رکھا ہے شریعت کی روشنی میں. اور اگر وہ غلطی کرے، بچہ چاہے 1000 مرتبہ زنا کرے، برائی کرے، شراب پیے، چوری کرے، بربادی کرے، تو اس کو پھر بھی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں یہ میرا وارث ہے. اور بچی سے 1 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کو گولی مار کے یا اس کو ذبح کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. میں نے جی غیرت کے نام پہ کیا، تو غیرت مند نہیں، بے غیرت آدمی ہے، تو دوگلا آدمی ہے، تو بے انصاف آدمی ہے کہ بچہ گناہ کرتا رہے سینے سے لگا لے، اور بچی سے گناہ ہو جائے جس کی عقل بھی اس کے مقابلے میں آدھی ہے، اس کو تو جو ہے وہ ذبح کر دے یا اس کو قتل کر دے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ 3 گناہ اور 3 قسم کے عذاب. اور آخرت کے عذابوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا، فرمایا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا تو 2 لوگ آئے، یعنی وہ فرشتے تھے انسانی شکلوں میں. انہوں نے مجھے ایسے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے میرے بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کیا اور ایک طرف مجھے لے کے چلے گئے. میں نے دیکھا وہاں پہ، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، پوری قوم، یعنی بہت سارے لوگ ہیں، اور جتنی بھی چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، درخت تھے، پہاڑیاں تھیں، یا جو کچھ بھی تھا، ان ساری چیزوں میں وہ سب سے زیادہ موٹے تھے. جیسے کسی چیز میں ہوا بھر دیں اور وہ بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہے، فرمایا وہاں مکان بھی ہوں گے، سب سے زیادہ وہ موٹے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے چہرے اتنے خطرناک تھے کہ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور ان کے جسموں سے وہ بدبو آ رہی تھی جس کو سونگنا انسان گوارا ہی نہیں کرتا. میں نے پوچھا یہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اپنی شرمگاہوں کا استعمال کیا کرتے تھے، یاریاں دوستیاں لگا کے زنا کرنے والے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا تھا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تنور ہے آگ کا بہت بڑا، اس کا پیٹ بڑا ہے، منہ اس کا چھوٹا ہے. تھوڑی دیر بعد آگ آتی ہے، اس میں جو لوگ ہیں بغیر کپڑوں کے، مرد اور عورتیں، ننگے مرد اور عورتیں، ان کو وہ جلاتی ہے. جب وہ آگ ان کو جلاتی ہے وہ چیختے ہیں، اور ایسی چیخیں جو برداشت نہیں کی جا سکتی، جو سنی نہیں جا سکتی. یہ میں کہانیاں نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، یہ حدیثوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کا ارادہ کیا، مجھے شرم آئی. میں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ازواج مطہرات میں تھے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے میں نے کہا آپ پوچھ کے بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر کی کہ وہ جو تنور کے اندر لوگ جل رہے تھے وہ زانی لوگ تھے جو زنا کرتے کرتے مرے تھے، توبہ بھی نہیں کی تھی. ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اب جب قیامت والے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور یہ زنا کرنے والا زناکار آدمی، وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ اتنا کبیح ہے اور اللہ کے ہاں اتنا گندا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 3 آپ نکال لیں، یہاں پہ تفسیریں موجود ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے گندے مرد اور ایسی گندی عورت سے ایمان والے لوگوں کو نکاح کرنے سے بھی منع کر دی. آپ اندازہ کر لیں کس حد تک یہ کبھی انسان ہے. اور یہ جو عمل انسان کر رہا ہوتا ہے نا، دنیا کی سزاؤں میں ایک سزا سے یہ بھی ملتی ہے، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. جتنے بھی محدثین نے ان احادیث کی تشریح کی ہے تقریباً سب نے یہ ٹچ ضرور ساتھ دی ہے، یہ بات ضرور سمجھائی، یہ مکافات عمل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی بچی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں، اس کی زندگی برباد کریں، اس کی عزت کو نوچیں اور آپ کی بچی بچ جائے. کبھی نہیں ہو سکتا. مثالیں موجود ہیں اور مشاہدات موجود ہیں. دیکھیں ہم نے ایسے لوگ جب چیختے ہیں چلاتے ہیں جی میری اولاد برباد ہو گئی، جب ان کا ماضی دیکھا جاتا ہے ان لوگوں نے لوگوں کی اولادوں کو برباد کیا ہوتا ہے. وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے.
اور اس کا اپنی عوام کے اوپر روب اتنا ہے کہ بیٹی ایک دن خواہش کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے بازار میں جانا ہے، وہ اپنی خادمہ کے ساتھ اس کو بھیج دیتا ہے، اپنی خادمہ کے ساتھ اس کو بھیج دیتا ہے، وہ سارا بازار گھومتی ہیں، کوئی بھی نظر نہیں اٹھاتا، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، جب وہ واپسی نکلنے لگتی ہیں تو اس کے چہرے سے بوسہ لے کے دوڑ جاتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا، جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے یہ نہیں کہا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈ لیا، اس کو لٹکا دیا، پھانسی دے دی، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، اپنے مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی نسلیں بچانی ہوتی ہیں وہ اپنے اعمال سے غافل نہیں ہوتے۔ جب یہ پتا چلا کہ بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی کا ایک نوجوان نے بوسہ لیا ہے، اسی وقت سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ غیر محرم عورت کا بوسہ لیا تھا، میری بیٹی نے وہ قرض ادا کر دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں اس سے آگے نہیں گیا اور میری نسل کو تو نے اس برائی سے بچا لیا ہے۔ آج تو کیسے سوچتا ہے کہ تو لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے، ان کی عزتوں کو نوچتا رہے، ان کو برباد کرتا رہے، اور بغیرتی کی حد اس سے بھی کراس وہ انسان تب کرتا ہے جب اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے، اس کے میسج دکھاتا ہے، اس کی کانیں سنواتا ہے، اس کی باتیں سناتا ہے، اس کو تماشا بناتا ہے لوگوں کے سامنے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، اور جو کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی عزت برباد کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں لوگوں کے سامنے عبرت بنائے۔ کیوں؟ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، یہ مکافات عمل جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گناہ تو انسان بڑے کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس گناہ کی قباحت ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ عمل نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کر لیتا، اور اپنی نظر کو پاک نہیں کر لیتا، زبان، آنکھوں، کانوں کو پاک نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مصیبت اس سے رب العالمین ختم نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جسم کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت دے حالت ایمان میں شہادت والی عظیم موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، یہ موضوع ویسے تو ہر روز اس کو ڈسکس کیا جائے، ضرورت ہے اس کی، لیکن آپ کو پتہ ہے 2-3 دن کے بعد یہ نیا سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس کا اسلامی تاریخ کے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اہل مغرب کا یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اس موضوع کو بنیاد بنا کر کوئی تحریر، کوئی پوسٹ، اور جو آپ کے نوجوان دوست ہیں جو اس راہ پہ چلتے ہیں یا آپ کو خدشہ ہے کہ وہ بھٹک سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو، اس موضوع کو سب کے سامنے ڈسکس کریں، ایک مہم چلائیں۔ کوئی ایک بچہ یا ایک بچی بھی اگر ہماری دعوت کی وجہ سے اور ہمارے جو ہے وہ اس توجہ کی وجہ سے اگر برائی کے راستے سے بچ جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔